بسم اللہ، الحمد للہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید کے جس ٹاپک کو ہم اس کلاس میں آج ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے المقطوع والموصول۔ مقطوع اور موصول اور تانیث، جس کو ہم اپنی اگلی کلاس میں ڈسکس کریں گے، یہ موضوعات رسم مصحف کے تحت آتے ہیں۔ رسم کا مطلب ہے تحریر، اور مصحف قرآن کی کاپی کو کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن دو طرح سے محفوظ کیا گیا تھا۔ ایک طریقہ تو یہ تھا کہ صحابہ کرام نے قرآن میں موجود سورز اور آیات کو صحیح ترتیب کے ساتھ حفظ کیا تھا، اور دوسرا طریقہ یہ تھا کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کچھ مختلف چیزوں پر، جیسے کھال یا چمڑا یا پتھر یا کھجور کے پتے یا کچھ اور چیزوں پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اس کو لکھ لیا جاتا تھا، اور اس طرح سے اس وقت قرآن کی تحریر کی تکمیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مکمل کی گئی۔ البتہ قرآن ایک کتابی شکل میں نہیں تھا، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں قرآن مجید کا ایک مکمل نسخہ مرتب کیا گیا، اور ان کے انتقال کے بعد یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس رہا، اور ان کی زندگی کے بعد یہ ان کی بیٹی اور ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس رہا۔ جب حضرت عثمان کی دور خلافت میں اسلامی سلطنت پروان چڑھنے لگی اور زیادہ سے زیادہ لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے، اس وقت اگر کوئی طالب علم کسی دوسرے قرآن کے قارئ کو مختلف انداز میں تلاوت کرتے ہوئے سنتا تو وہ اس پر الزام لگاتا کہ یہاں پر آپ اس کو غلط پڑھ رہے ہیں اور یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ اور پھر ایک ایسا وقت آیا کہ جب صحابہ کرام کو یہ خدشہ تھا کہ تابعین یا تبع تابعین کے درمیان یہ بات ایک فتنہ کھڑا کر سکتی ہے، چنانچہ انہوں نے سوچا کہ امہ کو متحد کر کے اس معاملے کو حل کیا جائے۔ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا، اور انہوں نے اس رائے سے اتفاق کیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس مصحف سے جو ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھا، وہاں سے قرآن کو کاپی کیا اور اس کے مختلف نسخے بنائے اور مختلف علاقوں میں ان کو بھیجا گیا، مثلا مکہ، مدینہ، بصرہ، کوفہ، شام، بحرین، یمن۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن کے ہر ایک نسخے کے ساتھ صحابہ کرام میں سے ایک استاد کو بھیجا کہ وہ قرآن کی تلاوت کے مستند طریقے اس علاقے کے لوگوں کو جا کر سکھائیں، وہ طریقے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت تھے۔ تو قرآن کے وہ نسخے جو آج ہمارے پاس ہیں، انہیں انہی نسخوں کے مطابق لکھا جاتا ہے جو حضرت عثمان کے دور میں مرتب کیے گئے تھے، اور اسی مناسبت سے ہم اس کو عثمانی مصحف یا مصحف عثمانی بھی کہتے ہیں۔ تو آئیے اس موضوع کا آغاز اب ہم یہ جاننے سے کرتے ہیں کہ علوم تجوید میں مقطوع اور موصول کیا ہیں۔ المقطوع کا یہ لفظ القطع سے آیا ہے، جس کا مطلب ہے علیحدہ کر دینا، کاٹ دینا یا منقطع کر دینا، اور علم تجوید میں ہم مقطوع کی تعریف کچھ اس طرح سے بیان کرتے ہیں: جب ایک لفظ کو دو الفاظ میں ایک دوسرے سے علیحدہ علیحدہ کر کے لکھا جائے۔ اور الموصول کا یہ لفظ الوصل سے لیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے منسلک ہونا، جڑا ہوا ہونا یا ملا ہوا ہونا۔ اور علم تجوید میں موصول کی تعریف اس طرح سے کی جاتی ہے: ایک ایسا لفظ جو دو الفاظ کو ملا کر لکھا گیا ہے، یعنی یہ ایک لفظ دراصل دو الفاظ پر مشتمل ہے، لیکن ان دو الفاظ کو ملا کر اس کو ایک لفظ کی صورت میں لکھا گیا ہے۔ یعنی ایسے الفاظ جو تحریری طور پر ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر لکھے جائیں۔ اور مقطوع
اور موصول کا یہ موضوع وقف اور ابتدا کے موضوع کے ساتھ ایک گہرا تعلق رکھتا ہے، کیونکہ عثمانی اسکرپٹ میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جو بعض اوقات الگ الگ دو مختلف الفاظ کے طور پر لکھے جاتے ہیں، اور بعض مقامات پر یہی دو الفاظ ملا کر اس کو ایک لفظ کی صورت میں لکھا گیا ہے، حالانکہ دونوں جگہ پر اس کا تلفظ ایک ہی رہتا ہے۔ اور اس کی ایک مثال ہم یہاں پر دیکھتے ہیں۔ یہاں پر یہ الفاظ ان اور ما، یہ دونوں لفظ الگ الگ لکھے گئے ہیں اور ہم ان کو اس طرح سے پڑھیں گے انما، لیکن یہی الفاظ بعض اوقات آپ کو عثمانی اسکرپٹ کو پڑھتے ہوئے اس طرح سے لکھے ہوئے نظر آئیں گے کہ یہ دونوں الفاظ مل کر ایک لفظ بنا رہے ہیں، کیونکہ یہاں پر یہ دونوں الفاظ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور مل کر یہ ایک لفظ بنا رہے ہیں، جس کی ادائیگی بھی اسی طرح ہوگی جیسے ہم نے یہاں پر اس کی ادائیگی کی۔ تو اس مثال کو بھی ہم اسی طرح پڑھیں گے انما۔ تو جب یہ دو الفاظ علیحدہ علیحدہ لکھے جائیں تو یہاں پر اس کو ہم مقطوع کہیں گے، اور جب یہ دو الفاظ ایک ساتھ لکھے جائیں، جڑے ہوئے نظر آئیں اور یہ مل کر ایک لفظ بنا رہے ہیں، وہاں پر ہم اس کو موصول کہیں گے۔ ہاں، البتہ ان کی ادائیگی ایک ہی طرح سے ہوگی، اور قرآن کے رسم الخط کو سمجھنے اور ان الفاظ کو جان لینے سے اس بات کی یقین دہانی ہم کر سکتے ہیں کہ ہم ان دو الفاظ کے درمیان میں وقف نہ کریں۔ جہاں پر یہ الفاظ کچھ اس طرح سے لکھے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہاں پر ہم ان کو پڑھتے ہوئے علیحدہ نہیں کر سکتے۔ البتہ جب یہ ایک مقطوع شکل میں لکھے گئے ہیں، یعنی دو الفاظ علیحدہ علیحدہ لکھے گئے ہیں، وہاں پر قاری وقف الاضطراری کی صورت میں پہلے والے لفظ پر اپنی تلاوت کو روک سکتا ہے۔ ہاں، البتہ تلاوت کا آغاز کسی ایسی موضوع جگہ سے کرنا چاہیے جہاں پر معنی میں کوئی کنفیوژن نہ ہو اور دونوں الفاظ کو ساتھ ملا کر ہی پڑھا جائے۔ مقطوع اور موصول الفاظ کی یہ بحث 3 بنیادی اقسام پر مشتمل ہے۔ وہ الفاظ جن پر عثمانی مصاحف متفق ہیں کہ یہ ہر حال میں الگ لکھے جاتے ہیں، دو علیحدہ الفاظ کی صورت میں لکھے جاتے ہیں، اور دوسری قسم ان الفاظ کی ہے جہاں پر عثمانی مصاحف متفق ہیں کہ یہ ہر حال میں موصول لکھے جاتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر لکھے جاتے ہیں، اور تیسری قسم ان الفاظ کی ہے جہاں پر مصاحف میں اختلاف ہے کہ آیا یہ الفاظ موصول لکھے جائیں یا مقطوع لکھے جائیں۔ اور جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوں تو ہمیں قرآن کی تحریر یا اس کی رسم کی پیروی ہی کرنی چاہیے، اس کے علاوہ پڑھنا غلطی میں شمار ہوگا۔ مقطوع اور موصول الفاظ سے متعلق یہ موضوع چونکہ رسم مصحف یعنی قرآن مجید کی تحریر سے متعلق ہے، اسی لیے قرآن کے الفاظ لکھنے والے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو اس بات کا علم ہو کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں پر یہ الفاظ مقطوع یعنی ایک دوسرے سے علیحدہ لکھے گئے ہیں، اور وہ کون سی جگہ ہے جہاں پر یہ الفاظ موصول یعنی ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ظاہر ہوئے ہیں۔ اسی طرح اس ٹاپک کو سمجھ لینا قرآن کے حفاظ کے لیے بہت ضروری ہے کہ جب کوئی استاد ایک حافظ سے حفظ کیے ہوئے حصے کا امتحان لے رہا ہو اور حافظ سے کسی خاص لفظ پر رکنے کو کہے تو مقطوع اور موصول کا یہ علم یہ جاننے میں اس کی مدد کرے گا کہ یہاں پر اس لفظ پر کس طریقے سے رکا جائے۔ اور اس کے علاوہ قرآن کی تلاوت کرنے والے کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ تلاوت کرتے ہوئے الفاظ اگر موصول ہیں یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر لکھے گئے ہیں، جیسا کہ انما میں،
کیونکہ یہاں پر یہ دونوں الفاظ مل کر ایک لفظ بنا رہے ہیں. آپ یہاں پر اس کے درمیان میں نہیں رک سکتے، یعنی آپ اننا پر نہیں رک سکتے بلکہ انما کے بعد ہی اپنی تلاوت کو روکیں گے. اور اس کے علاوہ اگر کوئی لفظ مقطوع لکھا جائے، جیسا کہ یہاں پر ہمیں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے انا اور ما، اور ہمیں وقف اضطراری کی صورت میں پہلے والے لفظ پر اپنی تلاوت کو روکنا پڑ رہا ہے، انا پر ہم یہاں پر اپنی تلاوت کو روک سکتے ہیں، لیکن تلاوت کا آغاز کسی ایسی جگہ سے کریں کہ جہاں پر آیت کا مفہوم مکمل طور پر واضح ہو، وہاں پر کوئی کنفیوژن نہ ہو، اور یہ دونوں الفاظ چونکہ ایک مضبوط تعلق رکھتے ہیں تو ہماری تلاوت میں ملا کر ہی پڑھے جائیں. تو ان دونوں الفاظ کو ایک ساتھ پڑھنا چاہیے، چاہے وہ دونوں مقطوع حالت میں بھی نظر آ رہے ہیں. تو ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ان الفاظ کو ایک ساتھ ملا کر ہی پڑھا جائے. تو آئیے اب ہم قرآن مجید میں موجود مقطوع اور موصول الفاظ کو دیکھتے ہیں اور سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور الفاظ کا پہلا مجموعہ جو ہم پڑھیں گے وہ ہے ان لا. قرآن مجید میں 10 مقامات ایسے ہیں جہاں پر ان اور لا مقطوع لکھے گئے ہیں، یعنی یہ اس طرح سے لکھے گئے ہیں جیسا کہ آپ کو یہاں پر لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جہاں پر نون آپ کو واضح طور پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. البتہ ان 10 مقامات کے علاوہ قرآن مجید میں باقی تمام جگہ پر یہ دو الفاظ موصول لکھے جاتے ہیں اس طرح سے جہاں پر اس وقت میں پوائنٹ کر رہی ہوں، اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ان کے درمیان میں نون نہیں لکھا ہوا بلکہ حمزہ کے بعد آپ کو لام نظر آ رہا ہے جس کے اوپر شدہ ہے، اور اس کی ادائیگی اس طرح سے ہوتی ہے اللہ. اور جب ہم ان دو الفاظ کو جب یہ مقطوع لکھے گئے ہیں ملا کر پڑھتے ہیں تو تب اس کی ادائیگی بھی اسی طرح ہوگی اللہ. تو الفاظ کی ادائیگی جب وہ مقطوع لکھے گئے ہیں یا موصول لکھے گئے ہیں وہ ایک ہی طرح ہوگی، فرق صرف اس کی تحریر میں ہے. ادائیگی کے وقت جب مقطوع الفاظ کو ایک ساتھ پڑھا جائے یا موصول کو پڑھا جائے تو ادائیگی کے وقت یہ دونوں ایک ہی طرح پڑھے جاتے ہیں. البتہ قرآن مجید میں سورۃ الانبیاء آیہ نمبر 87 میں قرآن کی مختلف کاپیز میں فرق ہو سکتا ہے. ممکن ہے کہ کچھ کاپیز میں وہ تحریری طور پر موصول لکھے جائیں، اور ممکن ہے کہ یہ کچھ اور کاپیز میں تحریری طور پر مقطوع لکھے ہوئے نظر آئیں. ہمیں البتہ قرآن کی رسم یا اس کی تحریر کی پیروی ہی کرنی چاہیے. یہ اگلے دو الفاظ ان کے ساتھ میں قرآن مجید میں زیادہ تر موصول یعنی جڑے ہوئے نظر آتے ہیں اس طرح سے اما، سوائے سورہ رعد آیہ نمبر 40 کے جہاں پر یہ الفاظ مقطوع ظاہر ہوئے ہیں، یعنی وہاں پر ان کو دو الفاظ میں لکھا گیا ہے جہاں پر حرف نون واضح طور پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. اور اس ایک آیت کے علاوہ جب بھی یہ الفاظ قرآن مجید میں ظاہر ہوئے ہیں تو وہاں پر یہ اس طرح سے لکھے گئے ہیں اما، جہاں پر حمزہ کے بعد آپ کو میم مشدد نظر آ رہا ہے اور یہاں پر حرف نون نہیں لکھا ہوا. اور جب الفاظ مقطوع لکھے ہوئے ہیں لیکن ان کی تلاوت ایک ساتھ کی جائے، یا جب الفاظ موصول لکھے ہوئے ہوں، تو ان دونوں صورتوں میں ان کا تلفظ، ان کی ادائیگی ایک ہی طرح کی جاتی ہے، کچھ اس طرح سے اما. یہ اگلے دو لفظ ان کے ساتھ میں قرآن مجید میں ہمیشہ موصول لکھے گئے ہیں اس طرح سے اما، اور اس کی ایک مثال سورہ نمل آیہ نمبر 59 میں نظر آتی ہے جو یہاں پر آپ لکھی ہوئی دیکھ سکتے ہیں، جہاں پر ان دونوں الفاظ کو موصول لکھا گیا ہے اما. یہ اگلے دو لفظ ان کے ساتھ میں قرآن مجید میں زیادہ تر موصول نظر آتے ہیں اما،
اس طرح سے لکھے ہوئے نظر آتے ہیں سوائے ایک مقام کے جو کہ ہے سورۃ الاعراف آیا نمبر 166 جہاں پر یہ الفاظ مقطوع یعنی ایک دوسرے سے علیحدہ لکھے گئے ہیں، جہاں پر حرف نون آپ کو واضح طور پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن الفاظ مقطوع ہوں مگر ملا کر پڑھے جائیں یا الفاظ موصول لکھے ہوئے ہوں، ان دونوں صورتوں میں ان کی ادائیگی ایک ہی طرح ہوتی ہے۔ تحریر میں فرق ہو سکتا ہے لیکن ادائیگی دونوں کی اسی طرح سے ہوگی۔ عم، یہ اگلے دو لفظ حیثو کے ساتھ میں قرآن مجید میں یہ دو الفاظ ہمیشہ مقطوع یعنی ایک دوسرے سے علیحدہ لکھے ہوئے ظاہر ہوئے ہیں، اور یہ سورۃ البقرہ آیا نمبر 144 اور 150 میں ظاہر ہوئے ہیں، اور وہاں پر دونوں جگہ پر یہ دونوں الفاظ ایک دوسرے سے علیحدہ لکھے گئے ہیں، اس طرح سے حیثو میں۔ یہ اگلے دو لفظ من کے ساتھ میں قرآن مجید میں یہ دو الفاظ زیادہ تر موصول لکھے گئے ہیں، اس طرح سے مما سوائے دو مقامات کے، ایک سورۃ النساء اور دوسرا سورہ روم، جہاں پر یہ مقطوع لکھے گئے ہیں یعنی ایک دوسرے سے علیحدہ لکھے گئے ہیں۔ البتہ دو الفاظ کو ملا کر پڑھتے ہوئے ان کا تلفظ بھی اسی طرح سے ہوگا مما۔ ادائیگی میں کوئی فرق نہیں ہوگا، تحریر میں البتہ آپ کو حرف نون واضح طور پر لکھا ہوا سامنے نظر آتا ہے۔ البتہ سورۃ المنافقون آیا نمبر 10 میں یہ الفاظ قرآن کے مختلف نسخوں میں مختلف انداز میں لکھے ہوئے نظر آ سکتے ہیں۔ ممکن ہے کہ کچھ کاپیز میں یہ مقطوع نظر آئیں، اور ایسا بھی ممکن ہے کہ قرآن کی کسی اور کاپی میں یہ موصول نظر آئیں، اور ہمیں پڑھتے ہوئے قرآن کی رسم اور اس کی تحریر کی پیروی ہی کرنی چاہیے۔ یہ اگلے دو لفظ ام کے ساتھ من قرآن مجید میں زیادہ تر موصول لکھے ہوئے نظر آتے ہیں، اس طرح سے امن سوائے ان چار مقامات کے، ایک سورۃ التوبہ، ایک سورہ فصلت، ایک سورۃ النساء اور ایک سورہ صافات میں، جہاں پر یہ الفاظ مقطوع یعنی دو علیحدہ علیحدہ لفظوں کی صورت میں لکھے گئے ہیں۔ البتہ جب ہم ان الفاظ کو ملا کر پڑھ رہے ہیں تو ان کو پڑھتے ہوئے ہم اسی طرح پڑھیں گے امن۔ یہ دو الفاظ ان کے ساتھ لم، قرآن کریم میں یہ الفاظ ہمیشہ مقطوع یعنی دو علیحدہ لفظوں کی صورت میں ہی ظاہر ہوئے ہیں، اور اس کی ایک مثال آپ کو سورہ بلد آیا نمبر 7 میں ملتی ہے، جہاں پر ان الفاظ کو مقطوع لکھا ہوا دیکھا جا سکتا ہے، لیکن ان کو ملا کر پڑھتے ہوئے ان کی ادائیگی اس طرح سے ہوگی علم۔ یہ اگلے دو الفاظ لاتا کے ساتھ حینا، ان الفاظ کے متعلق اختلاف ہے کہ آیا حرف تا حینا کے ساتھ لکھا ہوا ہے اس طرح سے ولا تحینا، یا پھر حرف تا حینا سے علیحدہ کچھ اس طرح سے لکھا گیا ہے، جہاں پر اس وقت میں اپنے پوائنٹر سے اشارہ کر رہی ہوں ولا تحینا۔ تاہم جو اسٹرانگ اوپینین ہے وہ یہی ہے کہ یہ الفاظ مقطوع لکھے گئے ہیں اور حرف تا حینا کے ساتھ نہیں لکھا گیا بلکہ اس سے علیحدہ لکھا گیا ہے، اور یہ آپ کو سورۃ الصاد آیا نمبر 3 میں اس طرح سے لکھے ہوئے نظر آئیں گے وَلَا تَحِينَ۔ یہ اگلے دو لفظ اِنَّا کے ساتھ میں قرآن مجید میں زیادہ تر موصول لکھے ہوئے نظر آتے ہیں، سوائے دو مقامات کے جن میں سے ایک مقام پر یہ مقطوع لکھے گئے ہیں، سورۃ الانعام آیا نمبر 134، جہاں پر ان دونوں الفاظ کو علیحدہ علیحدہ اس طرح سے لکھا گیا ہے ان ما۔ البتہ سورۃ النحل آیا نمبر 95 میں ان الفاظ پر قرآن کی مختلف کاپیز میں اختلاف ہے، اور ممکن ہے کہ آپ کو کسی کاپی میں مقطوع لکھے نظر آئیں اور کسی اور کاپی میں موصول لکھے نظر آئیں۔ البتہ ہم قرآن کی رسم یا اس کی تحریر کی پیروی کرتے ہوئے ہی اپنی تلاوت کریں گے۔ اور یہ دو الفاظ انا کے ساتھ میں قرآن مجید میں موصول یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے لکھے نظر آئیں گے، سوائے دو مقامات کے، سورۃ الحج اور سورۃ اللقمان،
جہاں پر یہ مقطوع یعنی ایک دوسرے سے علیحدہ لکھے گئے ہیں، جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ بھی سکتے ہیں، لیکن سورۃ الانفال آیا نمبر 41 اس آیت میں ان الفاظ کو قرآن کے مختلف نسخوں میں مختلف انداز میں لکھا گیا ہے، اسی لیے آپ کو قرآن کی کسی ایک کاپی میں یہ الفاظ مقطوع نظر آ سکتے ہیں اور کسی اور کاپی میں یہی الفاظ اس مقام پر موصول بھی نظر آ سکتے ہیں۔ البتہ ہم قرآن کی رسم یا اس کی تحریر کی پیروی کرتے ہوئے اپنی تلاوت کریں گے۔ اور یہ دو الفاظ کل کے ساتھ میں، یہ قرآن مجید میں زیادہ تر آپ کو موصول نظر آتے ہیں اس طرح سے کلما، سوائے ایک مقام کے سورہ ابراہیم آیا نمبر 34 جہاں پر یہ الفاظ مقطوع لکھے گئے ہیں۔ البتہ 4 مقامات قرآن مجید میں ایسے ہیں جہاں پر یہ الفاظ قرآن کے مختلف نسخوں میں مختلف انداز سے لکھے گئے ہیں، اور یہ آپ کو قرآن کی مختلف کاپیز میں ان 4 آیات میں سورۃ النساء آیا نمبر 91، سورۃ الاعراف آیا نمبر 38، سورۃ المؤمنون آیا نمبر 44، سورۃ الملک آیا نمبر 8 میں مقطوع یا موصول کسی بھی ایک طریقے سے لکھے ہوئے نظر آ سکتے ہیں۔ اور اگلے 2 الفاظ ہیں بئسا کے ساتھ میں۔ یہ 2 الفاظ قرآن مجید میں مقطوع یعنی ایک دوسرے سے علیحدہ لکھے ہوئے نظر آتے ہیں، سوائے 2 مقامات کے سورۃ البقرہ اور سورۃ الاعراف میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر لکھے گئے ہیں، یعنی یہ موصول لکھے گئے ہیں۔ ہاں البتہ سورۃ البقرہ آیا نمبر 93 میں یہ الفاظ قرآن کے مختلف نسخوں میں مختلف انداز سے لکھے گئے ہیں، آپ کو قرآن کی کسی ایک کاپی میں یہ مقطوع بھی نظر آ سکتے ہیں اور کسی ڈفرینٹ کاپی میں اس آیا میں یہ الفاظ موصول بھی نظر آ سکتے ہیں۔ یہ 2 الفاظ سی کے ساتھ میں۔ قرآن مجید میں 11 مقامات ایسے ہیں جہاں پر فی کو ما سے علیحدہ لکھا گیا ہے، اور یہاں ان 11 آیات میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ فی میں ایک مقطوع حالت میں لکھے گئے ہیں، ایک دوسرے سے علیحدہ لکھے گئے ہیں، لیکن ان 11 آیات کے علاوہ فی ما قرآن میں ہمیشہ موصول لکھے ہوئے نظر آتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لکھے ہوئے نظر آتے ہیں، اس طرح سے فی ما۔ یہ 2 الفاظ آئینہ کے ساتھ میں۔ یہ قرآن مجید میں زیادہ تر مقطوع لکھے گئے ہیں، ایک دوسرے سے علیحدہ لکھے گئے ہیں، سوائے 2 مقامات کے، ایک ہے سورۃ البقرہ آیا نمبر 115 اور ایک سورۃ النحل آیا نمبر 76 جہاں پر یہ الفاظ موصول لکھے گئے ہیں۔ اینما، لیکن قرآن میں ان 3 آیات سورۃ النساء آیا نمبر 78، سورۃ الشعراء آیا نمبر 92 اور سورۃ الاحزاب آیا نمبر 61 میں قرآن کے مختلف نسخوں میں فرق ہو سکتا ہے۔ ہمیں البتہ قرآن کی رسم یا اس کی تحریر کے مطابق ہی اپنی تلاوت کرنی چاہیے۔ یہ 2 الفاظ ان کے ساتھ لم قرآن مجید میں زیادہ تر مقطوع یعنی ایک دوسرے سے علیحدہ علیحدہ لکھے گئے ہیں، اس طرح سے جہاں پر حرف نون واضح طور پر لکھا ہوا نظر آ سکتا ہے، سوائے ایک مقام کے سورۃ الہود آیا نمبر 14 جہاں پر یہ الفاظ موصول لکھے گئے ہیں علم۔ یہ اگلے 2 الفاظ ان کے ساتھ لن قرآن کریم میں زیادہ تر یہ الفاظ مقطوع لکھے گئے ہیں، ایک دوسرے سے علیحدہ لکھے گئے ہیں، اس طرح سے سوائے 2 مقامات کے، ایک سورۃ الکہف آیا نمبر 48 اور ایک سورۃ القیامہ آیا نمبر 3 میں، اور ان کو یہاں پر موصول لکھا ہوا دیکھا جا سکتا ہے اور پڑھتے ہوئے ہم ان کو پڑھیں گے اللن۔ یہ 2 الفاظ کئی کے ساتھ لا قرآن کریم میں یہ 2 الفاظ زیادہ تر مقطوع یعنی ایک دوسرے سے علیحدہ لکھے گئے ہیں، اس طرح سے کئی لا سوائے 4 مقامات کے، ایک ہے سورہ آل عمران آیا نمبر 153، ایک ہے سورۃ الحج آیا نمبر 5، ایک ہے سورۃ الاحزاب آیا نمبر 50
اور ایک سورۃ الحدید آیہ نمبر 23 میں، جہاں پر ان دو الفاظ کو موصول ایک لفظ کے طور پر لکھا گیا ہے، قیلا، عن کے ساتھ من۔ یہ دو الفاظ قرآن مجید میں ہمیشہ مقطوع یعنی دو علیحدہ الفاظ کے طور پر لکھے گئے ہیں، جیسا کہ یہاں پر سورۃ النور آیہ نمبر 43 اور سورۃ النجم آیہ نمبر 29 میں بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ الفاظ مقطوع لکھے گئے ہیں۔ البتہ ان دو الفاظ کو ملا کر پڑھتے ہوئے ہم اس طرح سے پڑھیں گے، عمن۔ لفظ یوما کے ساتھ ہم قرآن مجید میں زیادہ تر موصول لکھا جاتا ہے ایک لفظ کے طور پر، یومہم، سوائے دو مقامات کے، ایک سورۃ الغافر اور ایک سورۃ الذاریات، جہاں پر یہ الفاظ مقطوع لکھے گئے ہیں، دو علیحدہ الفاظ کی صورت میں لکھے گئے ہیں۔ لام الجر میں کے ساتھ، بنیادی طور پر لام الجر اسم کے ساتھ ملا کر لکھا جاتا ہے، لیکن قرآن مجید میں 4 آیات ایسی ہیں جہاں پر لام الجر کو اسم کے ساتھ نہیں لکھا گیا، یعنی لام الجر کو ہؤلائی، ھذا اور الذین کے ساتھ نہیں لکھا گیا، بلکہ لام الجر سے پہلے آنے والے ما کے ساتھ اس کو ملا کر لکھا گیا ہے۔ اور یہ 4 آیات ہیں، ایک سورۃ النساء آیہ نمبر 78، ایک سورۃ الکہف آیہ نمبر 49، ایک سورۃ الفرقان آیہ نمبر 7 اور ایک سورۃ المعارج آیہ نمبر 36۔ اوریجنلی یہاں پر یہ لفظ اس طرح سے ہے، لِہَؤُلَاءِ، لِہَذَا، یہاں پر بھی لِہَذَا اور یہاں پر لِلَّذِينَ، لیکن قرآن مجید میں یہ اس طرح سے لکھے ہوئے ہیں کہ لام کو ہؤلاء، ھذا اور الذین سے منقطع کر دیا گیا ہے اور ما کے ساتھ ملا کر لکھا گیا ہے۔ تو یہاں پر لام الجر اپنے سے بعد میں آنے والے اسم کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے، بلکہ اپنے سے پہلے آنے والے ما کے ساتھ ملا کر لکھا گیا ہے۔ اور علماء کرام کے مطابق عربی زبان میں یہ ایکسپریشن یا اس طرح سے کہنا، ما لِہَؤُلَاءِ، ما لِہَذَا، ما لِلَّذِينَ، یہ ایکسپریشن قدر عام ہے، اسی لیے یہاں پر ان الفاظ کو اس طرح سے لکھ دیا گیا ہے۔ البتہ یہاں پر کچھ اور مثالیں قرآن مجید سے لی گئی ہیں جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لام الجر اپنے سے بعد میں آنے والے اسم کے ساتھ لکھا گیا ہے اور ما سے علیحدہ ہے، جیسا کہ ما لکم، ما للظالمین اور وما لأحد۔ یہ 3 حرف ال، یا اور ہا، لام التعریف کا ال جو ہمیشہ ایک اسم کے ساتھ آتا ہے اور قرآن مجید میں ہمیشہ موصول لکھا ہوا ملتا ہے، اس کو ہم اپنی تلاوت میں ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر یہاں پر ایک لفظ لکھا ہے الکافرون، تو ہم اپنی تلاوت کو ال پہ روک نہیں سکتے یا کافرون سے اس کی ابتدا نہیں کر سکتے، بلکہ ان دونوں کو ملا کر ایک ساتھ ہی پڑھا جائے گا، الکافرون۔ اسی طرح یہاں پر اس مثال میں ہم ہا پر نہیں رک سکتے اور نہ ہی اپنی تلاوت کا آغاز الائی سے کر سکتے ہیں۔ یہ دونوں الفاظ قرآن مجید میں موصول لکھے گئے ہیں اور ہم اس کو ملا کر ہی پڑھیں گے، ہا الائی۔ اسی طرح یہاں پر بھی ہم اپنی تلاوت کو ہا پر نہیں روک سکتے اور نہ ہی انتم سے شروع کر سکتے ہیں، بلکہ ان دونوں لفظوں کو قرآن مجید میں ملا کر لکھا گیا ہے، موصول لکھا گیا ہے اور ہم ان کو ایک ساتھ ہی پڑھیں گے، ہے انتم۔ اور اسی طرح یہاں پر اس مثال میں ہم یا کو علیحدہ سے نہیں پڑھ سکتے اور نہ ہی اپنی تلاوت کا آغاز ایوہا سے کر سکتے ہیں، بلکہ اس لفظ کو جیسا یہ قرآن مجید میں موصول لکھا گیا ہے ہم ان کو ملا کر ہی پڑھیں گے، یا ایوہا۔ یہاں پر بھی ہم یا کو ابراہیم سے علیحدہ نہیں کر سکتے، بلکہ جس طرح سے یہ قرآن میں لکھے ہوئے ہیں اسی طرح سے ان کو پڑھا جائے گا، یا ابراہیم۔ اور اس اگلی مثال یا عبادی،
یہاں پر بھی ہم اپنی تلاوت کو یا پر نہیں روک سکتے اور نہ ہی اس کا آغاز عبادی سے کر سکتے ہیں. ان دونوں کو ملا کر ہی پڑھا جائے گا یا عبادی. کالوہم اور وزنوہم، یہ دونوں الفاظ قرآن مجید میں سورۃ المطففین میں ظاہر ہوئے ہیں، جہاں پر ضمیر یعنی ہم، کالو اور وزنو کے ساتھ ملا کر لکھا گیا ہے، جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کالوہم اور یہاں پر وزنوہم. لہذا تلاوت کے وقت ہم ان الفاظ کو اسی طرح پڑھیں گے جیسا کہ یہ یہاں پر لکھے ہوئے ہیں کالوہم اور وزنوہم، کیونکہ اگر یہ دو الفاظ کے طور پر لکھے جاتے تو آپ کو وہاں پر ان کے درمیان میں الف التفریق لکھا ہوا نظر آتا، اس طرح سے کہ کالو اس کے بعد ایک الف اور پھر ہم، یا پھر وزنو اس کے بعد ایک الف اور پھر ہم. لیکن قرآن مجید میں یہ اس طرح سے لکھے ہوئے ہیں کہ ان کے درمیان الف التفریق نہیں ہے اور یہ ایک لفظ کے طور پر لکھے گئے ہیں. لہٰذا ان کو پڑھتے وقت بھی ہم اس بات کا دھیان رکھیں گے کہ ہم اپنی تلاوت کو کالو پر نہیں روک سکتے، یہ ایک لفظ کے طور پر پڑھا جائے گا کالوہم. اور اسی طرح یہاں پر بھی ہم اپنی تلاوت کو وزنو پر نہیں روک سکتے بلکہ وزنوہم ایک لفظ کے طور پر ہی پڑھا جائے گا. یہ دو لفظ ان کے ساتھ لو قرآن مجید میں سورۃ الاعراف، سورہ رعد اور سورہ سبا میں مقطوع یعنی ایک دوسرے سے علیحدہ لکھے ہوئے نظر آتے ہیں. البتہ ان کو ملا کر پڑھتے ہوئے اس طرح سے پڑھا جائے گا اللو. اور سورہ جن آیا نمبر 16، اس آیت میں ان الفاظ پر قرآن کے مختلف نسخوں میں اختلاف ہے. ممکن ہے کہ کچھ کاپیز میں یہ آپ کو تحریری طور پر موصول لکھے ہوئے نظر آئیں اس طرح سے، اور ممکن ہے کہ کچھ کاپیز میں یہ آپ کو مقطوع لکھے ہوئے نظر آئیں اس طرح سے. البتہ ہم اپنی تلاوت کے وقت قرآن کی رسم یا اس کی تحریر کی پیروی کرتے ہوئے ان الفاظ کو پڑھیں گے. یہ دو الفاظ ابن کے ساتھ قرآن مجید میں سورہ طٰہٰ آیا نمبر 94 میں موصول لکھے گئے ہیں یبن اور سورۃ الاعراف آیا نمبر 150 میں یہ مقطوع لکھے گئے ہیں قال ابن یہ اگلے دو الفاظ نعم کے ساتھ ما قرآن کریم میں موصول لکھے گئے ہیں، جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سورۃ البقرہ اور سورۃ النساء میں کہ یہ الفاظ موصول ظاہر ہوئے ہیں اور ان کو اس طرح سے پڑھا جائے گا نعم. یہ اگلے دو لفظ مہ کے ساتھ مہ قرآن مجید میں ایک بار ظاہر ہوئے ہیں اور یہ موصول لکھے ہوئے ہیں، جیسا کہ آپ یہاں پر سورۃ الاعراف آیا نمبر 132 میں ان کو لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں مہما. اور یہ اگلے دو لفظ ربع کے ساتھ میں یہ قرآن کریم میں صرف ایک بار ظاہر ہوئے ہیں اور یہ بھی موصول لکھے گئے ہیں، یعنی ان کو ملا کر ایک لفظ کی صورت میں لکھا گیا ہے جو کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اس کو پڑھتے ہوئے ہم اس طرح سے پڑھیں گے ربما. الفاظ کے یہ دو مجموعے یوم کے ساتھ اذ اور حینا کے ساتھ اذ قرآن کریم میں ہمیشہ موصول لکھے جاتے ہیں اس طرح سے یوم اذن اور حین اذن. یہ دو الفاظ وی کے ساتھ کأن قرآن کریم میں سورۃ القصص آیا نمبر 82 میں ظاہر ہوئے ہیں اور یہ موصول لکھے جاتے ہیں، جیسا کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں وَيْكَأَنَّ اور وَيْكَأَنَّهُ. اور یہ دو لفظ ان کے ساتھ لا یہ قرآن مجید میں جہاں پر بھی ظاہر ہوتے ہیں موصول لکھے جاتے ہیں اور ان کو ملا کر اس طرح سے لکھا جاتا ہے الا. تاہم یہ بات یہاں پر جاننی ضروری ہے کہ یہ لفظ الا جو کہ
इन और ला को मिलाकर लिखा जाता है, ये लफ्ज उस इल्ला से मुख्तलिफ है जिसका मतलब है सिवाय। वो इल्ला जो इन और ला का मौसूल है, उसका मतलब है अगर नहीं। तो यहाँ इस आयत में ये जो इल्ला आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये इन के साथ ला मौसूल लिखा गया है, जिसका मतलब है अगर नहीं। हफ्सन आसिम के तरीके से तिलावत करते हुए हम कुरान की तहरीर की पैरवी ही करते हैं, लेकिन एक मकाम ऐसा है सूरत उस-सौफात आया नंबर 130 जहां पर इस लफ्ज इल यासीन के लिए कायदा कुछ मुख्तलिफ है। यहाँ पर हफ्स के तरीके से पढ़ते हुए हम इल यासीन को एक लफ्ज के तौर पर पढ़ेंगे। हम अपनी तिलावत में इन दोनों को एक दूसरे से अलहदा नहीं कर सकते, यानी तिलावत करते हुए इल पर नहीं रुक सकते और तिलावत का आगाज हम यासीन से नहीं कर सकते, बल्कि इनको कलिमा वाहिद यानी एक लफ्ज के तौर पर ही पढ़ा जाएगा। और उलमाए कराम इसकी ये वजह बताते हैं कि इलियासीन इलियास अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम है, क्योंकि अरबों में इब्रानी नाम मुख्तलिफ तरीके से बोले जाते थे, जैसा कि मीकाल को मिकाईल, मिकाइन ये कहा जाता है, या खुद कुरान में सीना और सीनीन दोनों अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। तो अरब लोग बाज़ औक़ात गैर अरब नामों के साथ हरफिया और नून का इजाफा कर देते थे, जैसा कि सीना को सीनीन भी कहा गया है, इस्माइल को इस्माइन भी कहा जाता है। और उलमाए कराम की ये तमाम आरा अपनी जगह दुरुस्त हैं, और हफ्सन आसिम के तरीके से पढ़ते हुए इस लफ्ज को एक लफ्ज के तौर पर पढ़ा जाएगा, इल यासीन। हम अपनी तिलावत को इल पर नहीं रोक सकते और ना ही उसकी इब्तदा यासीन से कर सकते हैं। वैसे तो तहरीरी तौर पर ये अल्फाज मक़तू लिखे गए हैं, लेकिन हफ्स के तरीके से तिलावत करते हुए ये एक लफ्ज के तौर पर पढ़े जाते हैं, इस तरह से इल यासीन। हाँ, अलबत्ता कुछ और क़िराआत में जहां पर ये अल्फाज इस तरह से लिखे गए हैं आलु यासीन, वहां पर इसका कायदा कुछ मुख्तलिफ है। अलबत्ता हफ्स के तरीके से अपनी तिलावत करते हुए हम इन अल्फाज को इस तरह से पढ़ेंगे जैसा कि ये यहाँ पर लिखे हुए हैं, इल यासीन। तो इन तमाम मालूमात की बुनियाद पर मक़तू और मौसूल के मौजू का खुलासा कुछ इस तरह से किया जा सकता है। अगर तो लफ्ज मौसूल लिखा हुआ है तो वहां पर हम अपनी तिलावत को लफ्ज के दरमियान में नहीं रोक सकते, और अगर अल्फाज मक़तू लिखे हुए हैं तो हम अपनी तिलावत को वक्फ इत्तरारी या फिर सीखने की गर्ज से या फिर सिखाने की गर्ज से वहां पर अपनी तिलावत को रोक सकते हैं, लेकिन बगैर किसी वजह के और अपनी मर्जी से वो अल्फाज जो मक़तू लिखे गए हैं उनमें से पहले वाले लफ्ज के आखिर में अपनी तिलावत को रोकना नापसंदीदा समझा जाता है। अगर एक क़ारी अपनी तिलावत को मक़तू लिखे हुए अल्फाज में से पहले वाले लफ्ज पर रोकता है तो बेहतरीन तरीका यही है कि तिलावत का आगाज किसी मौजू मकाम से किया जाए जहां पर आयत के मानी वाज़े रहें और इन अल्फाज को मिलाकर ही पढ़ा जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, मक़तू और मौसूल का ये टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये टॉपिक आपके लिए क्लियर है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।